السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ ماں کے دل کا سکون، باپ کے دل کی دھڑکن ہوتی ہیں بیٹیاں۔ دنیا میں چاہتوں کی بہترین صورتیں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، ان کے آنگن میں چڑیوں کی طرح چہچہاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، دانہ چگتی ہیں اور ایک دن اڑ جاتی ہیں۔ بس اتنا مختصر پڑاؤ ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں بیٹیوں کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ بیٹیاں کہاں بوجھ ہوتی ہیں، وہ تو ہر کسی کا بوجھ اٹھانے والی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ بہت چنچل، بہت خوشنما سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پر روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، ہیں رحمت سے بھرپور، اللہ کی نعمت ہیں بیٹیاں۔ گھر بھی مہک اٹھتا ہے جب مسکراتی ہیں بیٹیاں، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ اداس ہو کر مسکراتی ہے، بابا آپ کی بیٹی جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا اور کون سا پرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ نصیب، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی
بات نہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ میں نصیبوں کی ماری ستائی ہوں، لوگ کہتے ہیں میں بیٹی پرائی ہوں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دنیا بیٹیوں کی بھی ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہونے چاہیے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے اولاد کو گالی دینا، خصوصاً بیٹی کو۔ اللہ ہر بیٹی کا خواب سچا کرے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے۔ بے شک جو تم کرتے ہو وہی تم پاتے ہو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔